اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اوائل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید کو مکہ شہر سے بلند کیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بت پرستوں کو بلانا شروع کیا، یہ وہ وقت ہے کہ جب مرکز توحید کعبۃ اللہ میں 360 بت موجود ہیں، مشرکین کا معاشرہ ہے، شرک کا دورہ ہے۔ ایسے عالم میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں، دعوت الی الحق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹھی بھر لوگ ایمان لاتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ سرزمین مکہ مسلمانوں کے لیے تنگ ہے، اب کھلے بندوں دعوت نہیں دے سکتے، کھلے بندوں عبادت نہیں کر سکتے، یعنی ان معروضی حالات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یوں عرض گزار ہوتے ہیں، اے اللہ ان دو مردوں میں سے عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ کلمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیہ کلمات ہیں، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب یہ دعائے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور دعائے رسول قبول ہو رہی ہے بارگاہ الہ میں، کہ آقا فرما رہے ہیں شب میں حضور علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین اما ابن حشام و اما عمر بن خطاب، اے اللہ ان دو میں سے ایک ابو جہل یا عمر فاروق، دو میں سے ایک، ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا کے قدموں میں آتے ہیں، آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرحلے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور
مستدرک امام حاکم میں وہ دعا موجود ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاروق اعظم کے لیے دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل، اے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جو میل کچیل ہے، جو غل ہے، اسے دور فرما دے اور ان کے سینے کو ایمان سے اور اسلام سے بھر دے۔ اتنی بڑی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے فرما رہے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کیا ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، آقا کو ماننے والے، آقا پر اپنی جان چھڑکنے والے، ایمان لانے والے، وہ حضور کے مرید ہیں۔ اور جناب فاروق اعظم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، مراد رسول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے نا کہ ابو جہل یا عمر بن خطاب دو میں سے ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما، تو یہ مراد رسول ہوئے۔ یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور باقی اہل بیت اور صحابہ مرید مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں ایک اور دلچسپ نقطہ بھی ہے، وہ یہ نقطہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ ان دو لوگوں میں سے ایک، یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دو میں سے ایک کا کہا نا کہ اس کے ذریعے سے اے اللہ تو اسلام کو عزت بخش، تو اللہ نے کسے چنا؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب الہی ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، اللہ نے انہیں چنا ہے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ہے، اور ان کا کردار دیکھیں، جرأت دیکھیں، بہادری دیکھیں۔ جناب بلال سے کہتے ہیں کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے اذان دینے سے۔ مسلمان حرمین میں، حرم کعبہ میں، کعبۃ اللہ میں، بیت اللہ کے صحن میں کھلے عام نماز نہیں پڑھ سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، مگر جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو انہوں نے کہا کہ کعبے کی چھت پر اذان دیں، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، اور یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرانا چاہتا ہے، اگر یتیم کرانا چاہتا ہے تو پھر مسجد الحرام میں ہمیں عبادت کرنے سے روکے، مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکے۔ اب سب کھلم کھلا عبادت کر رہے ہیں، اسلام کو عروج عطا ہو رہا ہے، اسلام کو عروج مل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ معروف روایات کے مطابق جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے 39 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو یہ 40ویں تھے، اور بڑی جوانی کی عمر ہے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ علامہ طنطاوی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے پر تبصرہ یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصلاً تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم اس وقت ہوا جب وہ آقا کے قدموں میں آئے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تب وہ تاریخی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے کی زندگی کیا زندگی، تو آپ اسے اندازہ لگائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہے، آقا کی خدمت گزاری میں رہے، آقا کی تربیت میں رہے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کا مرکز اور محور بنے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب مسند اقتدار پر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو 10.5 سال تک وہ خلیفہ رہتے ہیں۔ برنارڈ شاہ، معروف مفکر، مشہور مستشرق، مغربی سکالر برنارڈ شاہ، وہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب مطالعہ کرتا ہے، ان کے ٹینیور کو دیکھتا ہے تو وہ پکار اٹھتا ہے کہ اگر ایک اور عمر ہوتے، فیس آف ارتھ پر اگر ایک اور عمر ہوتے تو اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مذہب ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے تو پھر دنیا کے اندر غالب مذہب، غالب دین وہ اسلام ہوتا، کیونکہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹینیور میں، ان کے عہد میں، ان کے دور میں مسلمانوں نے 22.5 لاکھ مربع میل کا ایریا فتح کر لیا تھا۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر مشتمل عالم اسلام تھا۔ آج دیکھیں پاکستان کا رقبہ کتنا ہے، 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ تو اس سے کتنے گنا بڑی ریاست تھی جس کو ہینڈل کر رہے تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا شاندار نظام دیا، اور ایسے بہترین منتظم تھے، ایسے مینیجر تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مینجمنٹ دیکھنے والی۔ لیکن ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ مسجد نبوی میں سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو رہے ہوتے تھے۔ آج ہمارے حکمران، اب انہیں دیکھیں، اکاؤنٹیبلٹی کا کتنا احساس تھا۔ جب مال غنیمت میں چادریں آئیں اور تقسیم ہوئیں اور ہر ایک شخص کو ایک ایک چادر ملی، لیکن جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے کے لیے آئے تو جو لباس پہنا ہوا تھا وہ 2 چادروں پر مشتمل تھا۔ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ 2 چادریں کیسے مل گئی ہیں؟ جب تک آپ ایکسپلین نہیں کریں گے، وضاحت نہیں دیں گے، ہمیں سیٹسفائی نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہ مانیں گے۔ اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ مگر ایک عام شخص کھڑے ہو کر ان سے سوال کر رہا ہے۔ یہ ہے اظہار آزادی رائے کہ عام شخص کو بھی یہ حق حاصل تھا کہ وہ اتنے بڑے حکمران سے کھڑے ہو کر سوال کر سکے، اس کا احتساب کر سکے۔ اکاؤنٹیبلٹی اتنی عروج پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے، کہنے لگے اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ تو آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میرے بابا ہائٹیڈ ہیں، کنداور ہیں، ایک چادر سے ان کا لباس نہیں بنتا تھا، تو میں نے اپنے حصے والی چادر بھی اپنے بابا کو دے دی، تو ایک یہ بابا کی چادر ہے اور ایک میرے حصے والی۔ اب وہ شخص کھڑا ہوا جس نے یہ سوال اٹھایا تھا، اس نے کہا اب ہم سیٹسفائی ہیں، اب آپ ہمیں حکم دیں، اب بات کریں، اب ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ کیا آج کے دور کے حکمران، ان میں سیرت فاروقی کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا ہم ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں؟ یہاں تو مخصوص لوگوں کو مخصوص سوال دے کر ان کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایسے ایک بس جس طرح سے ایک ظاہری طور پر پری پلان یہ سارا پروسیس کر کے لوگوں کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، آج کے ظالم جابر حکمران اتنی رائے کی آزادی دے سکتے ہیں؟ قوم کے کسی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ
حکمران وقت کا گریبان پکڑ کر اسے پوچھ سکیں کہ یہ کام تم نے کیسے کیا ہے، تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ آج تو جو سوال کرتا ہے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، بولنے نہیں دیا جاتا. اور ہم ہیں 21ویں صدی میں، مگر آج سے 1500 سال پہلے اسلام کا عطا کردہ عظیم نظام، اور اس میں ایک حکمران، ان کی سادگی دیکھیں تو زمین پر سو رہے ہیں، اور حکومت دیکھیں کتنے بڑے عزموں میں ہے. دیکھیں کس طرح سے ایک لباس کا جواب مانگا گیا اور وہ جواب دے رہے ہیں. ماتھے پہ بل نہیں آیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں سوال کیا ہے. اور عدل، اپنے حکمرانوں کے خلاف بھی اگر کوئی شکایت آ گئی ہے، گورنروں کے خلاف کوئی شکایت آ گئی ہے، تو ایسا نہیں کیا کہ تم نے ہماری کیبنٹ پر انگلی کیوں اٹھائی ہے، لوگ کیا کہیں گے. نہیں. حج کے موقع پر ایک بدو آیا، اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. اس نے کہا مصر کے گورنر ہیں عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے نے گھوڑ دوڑ کے درمیان جب میرا گھوڑا آگے بڑھا تو اس نے کوڑا مارا اور بعد میں مجھے پیٹنے لگا، کہ کہتا ہے کہ دیکھتا نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر مصر عمر بن العاص اور اس کے بیٹے کو بلوایا. ان سے جب انویسٹیگیشن کی گئی، وہ مان گئے، انہوں نے کہا یہ واقعہ ہوا تھا. تو آپ نے اس بدو کو کہا یہ درا لو، یہ کوڑا پکڑو اور اس سے بدلہ لو. جب بدلہ لیا تو کہا کہ ساتھ اس کے باپ کے سر پر بھی یہ درا مارو، یہ کوڑا مارو، جس کی شہ پر، جس کے بل بوتے پر اس کے بیٹے نے یہ کہا کہ میں اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہوں، گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھ سے آگے جاتا ہے، مجھ سے آگے نکلتا ہے. وہ شخص کہنے لگا، وہ بدو کہنے لگا کہ میں نے اس کے بیٹے سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس کے باپ نے نہیں کیا تھا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ اپنے باپ کی شہ پر ہی تو اس نے یہ حرکت کی ہے نا. اور پھر وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ جب ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے تو تم کون ہوتے ہو انہیں غلام بنانے والے. انسانیت، حریت، آزادی، اسلام کے نظام کو سمجھیں، خوبصورت نظام کو سمجھیں، اسلامی تعلیمات، قرآنی تعلیمات، نبوی تعلیمات. اب دیکھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے ہیرے تراشے تھے، کیسے کیسے ہیرے. تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک جھلک ہے اس کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی ریفلیکشن ہے، اسلامی تعلیمات کی عکاسی ہے، قرآنی اور نبوی تعلیمات کی ریفلیکشن ہے. کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گورنر مصر اور اس کے بیٹے سے کہہ رہے ہیں جب ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، تو تم کون ہوتے ہو انہیں غلام بنانے والا. یہ عدل، یہی سبب ہے کہ جب زلزلہ آیا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زمین پر ایسے درا مارا اور زمین کو مخاطب ہو کر کہنے لگے کیا تم پر عمر عدل نہیں کرتا کہ تم کب کپا رہی ہو. اسی وقت زلزلہ رک گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ آفات جب آتی ہیں ان کے ظاہری اسباب ہوتے ہیں، سائنسی اسباب ہوں گے، اس کے ساتھ روحانی اسباب بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے اعمال کے نتیجے بھی ہوتے ہیں. اور ان میں سے ایک کہ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی آفات آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں. ایک اس کا پہلو ہوتا ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے فوراً ان کا دھیان کدھر گیا، کیا میں عدل نہیں کر رہا، کیا میں سنسیئر نہیں ہوں، کیا میں حق ادا نہیں کر رہا. تو زلزلہ اس وقت رک جاتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو اللہ کی ہر چیز پھر اس کے لیے ہو جاتی ہے.
جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چیزوں کو ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیتے ہیں، چیزوں کو ان کا مطیع اور فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، مگر لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص قیامت تک نبی اور رسول پیغمبر بن نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. تاج ختم نبوت آقا علیہ السلام کے سر پر سجا دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باب نبوت کو بند کرنے والے ہیں، تو آقا کے بعد تو کوئی نبی ہو نہیں سکتا تھا، امپاسبل. مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی ہوتا، ہونا تو نہیں ہے، اگر ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اٹس مین کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں وہ خوبیاں دیکھ رہے تھے، ان کی بصیرت و بصارت کو تک رہے تھے، حضور ان کے فیوچر کو تک رہے تھے. یہی سبب ہے روحانی اعتبار سے اب دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جہاں سے جناب فاروق اعظم گزرتے تھے شیطان کوسوں ان سے دور بھاگتا ہے. یہ روب و دبدبہ اب دیکھیں کہاں، اور ادھر سادگی دیکھیں کہاں، اور ادھر مسلح پر ان کی آہوزاری دیکھیں کہاں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیکھیں کہاں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 63 برس کے جب ہوئے تو ان کو شہید کیا گیا. ان کی شہادت کے بعد سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ پڑھائی. ذرا دیکھیں کہ دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب تھے، اور برزخی زندگی میں شہادت کے بعد، اپنے وصال کے بعد، آج بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سو رہے ہیں. یہ حجرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، جہاں آج گنبد خضرا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے. دوسری قبر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری قبر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آج جب حضور کی بارگاہ میں غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا بھر سے کشاں کشاں آقا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، حضوری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے. وہاں جو بڑا سوراخ ہے وہ وہاں ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنے فیس ہے، قبر مبارک. پھر دوسرا سوراخ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، پھر تیسرا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آقا پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی ہے غلاموں کی، تو پھر وہ آگے بڑھ کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام کہتے ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام کہتے ہیں. تو یہ عظیم مرتبہ اور یہ عظیم سعادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو، صاحب منصب لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اس کے بعد خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت کے روشن پہلوؤں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے مینیج کیا، کس طرح سے انہوں نے حکومت کی، منصب پر رہتے ہوئے، امیر المومنین ہوتے ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے، ایک طرف قوم کی، عوام کی خدمت کیسے کرتے تھے، انسانیت کی خدمت کیسے کرتے تھے، اور دوسری طرف ان کا تقوی اور طہارت اور ان کی عبادت کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے سر بسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.